قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ کہ اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ تین ہے جس کو ہم مٹی کہتے ہیں، اس میں نمو کا مفہوم داخل ہے، یعنی گیلی مٹی، نمی کا مفہوم داخل ہے۔ تراب خاک کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرز بیان ہے جس سے انسان کو اس کے عاجزانہ آغاز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، خاک کے پتلے ہی تو ہو۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھو کیسی عظیم تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ تم بحیثیت بشر جو تخلیق کائنات کے سب سے اوپر کی منزل پر کھڑا ہے، ایسے بشر کی صورت میں تم دنیا میں ہر طرف پھیل گئے ہو۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو۔ الہ میں نے اس کی الہ جھکو اس کی طرف سکینت کی خاطر، سکینت کی تلاش میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ بس میاں بیوی کے تعلقات کا اس سے بہتر نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تم سب خاک کے پتلے ہو، ایک دوسرے پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے اور ایک ہی وجود سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور رشتوں کی ایک وجہ تو وہ ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو گئی، تنتشرون، تم نشو و نما پاتے ہو اور دنیا میں پھیل جاتے ہو اور پھیل چکے ہو۔ دوسری وجہ جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم اپنے جوڑے سے تسکین حاصل کرو، یعنی اپنے دوسرے زوج سے تسکین حاصل کرو۔ الہا میں ضمیر مؤنث تانیث کی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو خصوصیت سے مخاطب فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ تاکہ تم اپنی بیوی سے تسکین حاصل کرو۔ یہ کہنے سے ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اکثر دنیا کے معاشروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مرد کا کام ہے عورت سے تسکین حاصل کرے، عورت کا کام ہے تسکین دے اور اس کے بعد چھٹی، اور مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس باطل خیال کو زائل کرنے کی خاطر مان بات فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گہری محبت اور رحمت کا رشتہ قائم فرما دیا ہے، اور یہ رشتہ دونوں طرف سے ہے، بینکم ہے، اور بینکم نے مضمون کو اور زیادہ وسیع فرما دیا، بینکما نہیں کہا بلکہ بینکم، یعنی وہ بچے جو خاندان میں میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں محبت اور رحمت کے تعلقات سے زندگی بسر کریں، اور سارے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئلی زندگی میں مودت اور رحمت کو اختیار کرو۔ یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں کہ بارہا یہ نصیحت کرنے کے باوجود اکثر دنیا سے ایسے ہی خط ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جماعت میں آئلی زندگی ابھی تک مثالی نہیں بن سکی۔ مختلف معاشروں کے مختلف نقائص ہیں، مغربی نقائص اور ہیں اور مشرقی نقائص اور ہیں۔ مغربی آئلی زندگی بھی مثالی نہیں ہے اور مشرقی بھی نہیں، لیکن اسلام تو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو ایسے نور سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا لا شرقیۃ ولا غربیہ،
نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں کے درمیان یکساں سانجا دین ہے، سانجا نور ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس مشرقی معاشرے کے نقائص خواہ کچھ بھی ہوں اور مغربی نقائص کچھ اور ہوں، یہ بحث لا تعلق ہے۔ آئلی زندگی وہی ہے جو اس نور کی آئلی زندگی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں خدا کا نور چمکا ہے، اور اس آئلی زندگی کے حوالے سے ہمیں اپنے تعلقات کو درست کرنا ہوگا۔ اگر کسی معاشرے میں وفا اٹھتی چلی جا رہی ہے اور حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اس معاشرے کو پیغام دیتی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو، مجھ سے کٹے ہوئے ہو، اور جب تک میرے ذات کے ساتھ پیوستہ نہ ہو جاؤ تمہیں امن نصیب نہیں ہو سکتا۔